مکتوب نمبر 27۔ آپ علیہ السلام کا عہد نامہ محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام جب انہیں مصر کا حاکم بنایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا دینا اور اپنے برتاؤ کو نرم رکھنا، کشادہ روئی سے پیش آنا اور نگاہ و نظر میں بھی سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا، تاکہ بڑے آدمیوں کو یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ تم ان کے مفاد میں ظلم کر سکتے ہو، اور کمزوروں کو تمہارے انصاف کی طرف سے مایوسی نہ ہو جائے۔ پروردگار روز قیامت تمام بندوں سے ان کے تمام چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور مخفی اعمال کے بارے میں محاسبہ کرے گا۔ اس کے بعد اگر وہ عذاب کرے گا تو تمہارے ظلم کا نتیجہ ہوگا، اور اگر معاف کر دے گا تو اس کے کرم کا نتیجہ ہوگا۔ بندگان خدا، یاد رکھو کہ پرہیزگار افراد دنیا اور آخرت کے فوائد لے کر آگے بڑھ گئے۔ وہ اہل دنیا کے ساتھ ان کی دنیا میں شریک رہے، لیکن اہل دنیا ان کی آخرت میں شریک نہ ہو سکے۔ وہ دنیا میں بہترین انداز سے زندگی گزارتے رہے، جو سب نے کھایا اس سے اچھا پاکیزہ کھانا کھایا، اور وہ تمام لذتیں حاصل کر لی جو عیش پرست حاصل کرتے ہیں، اور وہ سب کچھ پا لیا جو جابر اور متکبر افراد کے حصے میں آتا ہے۔ اس کے بعد وہ زاد راہ لے کر گئے جو منزل تک پہنچا دے، اور وہ تجارت کر کے گئے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو۔ دنیا میں رہ کر دنیا کی لذت حاصل کی، اور یہ یقین رکھے رہے کہ آخرت میں پروردگار کے جوار رحمت میں ہوں گے، جہاں نہ ان کی آواز ٹھکرائی جائے گی اور نہ کسی لذت میں ان کے حصے میں کوئی کمی ہوگی۔ بندگان خدا، موت اور اس کے قرب سے ڈرو اور اس کے لیے سر و سامان مہیا کر لو کہ وہ ایک عظیم امر اور بڑے حادثے کے ساتھ آنے والی ہے، ایسے خیر کے ساتھ جس میں کوئی شر نہ ہو، یا ایسے شر کے ساتھ جس میں کوئی خیر نہ ہو۔ جنت یا جہنم کی طرف ان کے لیے عمل کرنے والوں سے زیادہ قریب تر کون ہو سکتا ہے؟ تم وہ ہو جس کا موت مسلسل پیچھا کیے ہوئے ہے۔ تم ٹھہر جاؤ گے تب بھی تمہیں پکڑ لے گی، اور فرار کرو گے تب بھی اپنی گرفت میں لے لے گی۔ وہ تمہارے ساتھ تمہارے سائے سے زیادہ چپکی ہوئی ہے، اسے تمہاری پیشانیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اور دنیا تمہارے پیچھے سے برابر لپیٹی جا رہی ہے۔ اس جہنم سے ڈرو جس کی گہرائی بہت دور تک ہے، اور اس کی گرمی بے حد شدید ہے، اور اس کا عذاب بھی برابر تازہ بتازہ ہوتا رہے گا۔ وہ گھر ایسا ہے جہاں نہ رحمت کا گزر ہے، اور نہ وہاں کوئی فریاد سنی جاتی ہے، اور نہ کسی رنج و غم کی کشائش کا کوئی امکان ہے۔ اگر تم لوگ یہ کر سکتے ہو کہ دل میں خوف خدا شدید ہو جائے اور تمہیں اس سے حسن ظن حاصل ہو جائے، تو ان دونوں کو جمع کر لو کہ بندے کا حسن ظن اتنا ہی ہوتا ہے جتنا خوف خدا ہوتا ہے، اور بہترین حسن ظن رکھنے والا وہی ہے جس کے دل میں شدید ترین خوف خدا پایا جاتا ہو۔ محمد ابن ابی بکر، یاد رکھو کہ میں نے تم کو اپنے بہترین لشکر اہل مصر پر حاکم قرار دیا ہے۔ اب تم سے مطالبہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرنا اور اپنے دین کی حفاظت کرنا، چاہے تمہارے لیے دنیا میں صرف ایک ہی ساتھ باقی رہ جائے، اور کسی مخلوق کو خوش کر کے خالق کو ناراض نہ کرنا، کہ خدا ہر ایک کے بدلے کام آ سکتا ہے لیکن اس کے بدلے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے۔ نماز اس کے مقرر اوقات میں ادا کرنا، نہ ایسا ہو کہ فرصت حاصل کرنے کے لیے پہلے ادا کر لو، اور نہ ایسا ہو کہ مشغولیت کی بنا پر تاخیر کر دو۔ یاد رکھو کہ تمہارے ہر عمل کو نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ یاد رکھو کہ امام ہدایت اور پیشوائے ہلاکت ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ نبی کا دوست اور دشمن یکساں نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خود مجھ سے فرمایا ہے کہ میں اپنی امت کے بارے میں نہ کسی مومن سے خوفزدہ ہوں اور نہ مشرک سے۔ مومن کو اللہ اس کے ایمان کی بنا پر برائی سے روک دے گا اور مشرک کو اس کے شرک کی بنا پر مغلوب کر دے گا۔ سارا خطرہ ان لوگوں سے ہے جو زبان کے عالم ہوں اور دل کے منافق، کہتے وہی ہیں جو تم سب پہچانتے ہو اور کرتے وہ ہیں جسے تم برا سمجھتے ہو۔